أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 سے اور اس سے آگے کی تلاوت کی ہے۔ یہ پورا واقعہ چل رہا ہے، آیات کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں، اسی میں سارا واقعہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ تھا کہ 950 سال تک جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں محنت کی، ان کو دین کی دعوت دی، اور دعوت کی بنیاد یہ تھی کہ یا قومی ما لکم من الہ غیر۔ ہر نبی کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہے، اے میری قوم تمہارے لیے معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو بنیاد ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، یہ نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے، اور اسی پر ساری چیز ہے۔ اور اس وقت چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، یہ ہے انبیاء اکرام کا اصل مقصد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، اس کو بیدار کرو۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو قوم نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی، آپ پر پتھر بھی برسائے، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، اور مختلف قسم کے آپ پر الزامات، اعتراضات، جیسے انبیاء کو کہتے ہیں پاگل ہے، فلاں ہے، لیکن آپ مسلسل دعوت دیتے رہے۔ 950 سال کے بعد انہی آیات میں پیچھے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ جو ایمان لا چکے ہیں بس یہی ہیں، اور ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی بڑی درد مندی سے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری تمہیں خیر خواہی کے ساتھ جو نصیحت ہے، اس نصیحت سے تمہیں اگر اللہ ہی گمراہ کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ تم نافرمانی کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہو جہاں پر جا کر کے اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بس اب ان کے لیے یہی راستہ ہے، جس کو کہتے ہیں مہر لگ جانا۔ تو یہ اوپر آیت ہم نے آیت نمبر
36 پڑھی تھی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، ہم نے وہی بھیج دی تھی نوح کی طرف کہ تمہاری قوم میں سے وہی ایمان جو لا چکے بس وہی ہیں، اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس کے بعد چونکہ وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس سے عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آئیے، قصہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، ان کے اوپر میں پانی کے طوفان کا عذاب بھیجنے والا ہوں۔ تو خشکی میں وہ کشتی بنانے لگے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کشتی بہت بڑا بحری جہاز تھا، 3 منزلہ، 300 گز لمبا تھا، 50 گز چوڑا تھا، 30 گز اونچا تھا، 3 منزلیں تھیں اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جہاز جو خدا جانے کتنے عرصے تک اس طوفان میں رہا، اس کو فنی لحاظ سے جس طرح کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ویسے ہی بنوایا۔ اس کے بعد جب جہاز تیار ہو رہا تھا تو قوم کے لوگ جو ہے نا مذاق اڑاتے تھے، یہ بزرگوں کو کوئی نہیں سوجی ہے بات، اس خشکی میں کدھر سے، نہ یہاں دریا ہے نہ سمندر ہے، تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ دماغ میں خلل ہے، تو کدھر سے یہاں طوفان آئے گا، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بتائی ہوئی تھی کہ جب تنور سے پانی ابلے گا اس وقت آپ لوگ فوراً تیاری کر کے کشتی میں سوار ہو جائیں، یعنی طوفان کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ طوفان بڑھتے بڑھتے بڑھے گا، اس کے لیے وقت لگے گا، تو اس سے پہلے سوار ہونا بھی بہت پہلے سوار ہونا ہوگا، اس وقت سوار۔ آج جو آیات پڑھی ہے یہیں سے، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا۔ یہ تنور ویسے عربی زبان میں جو زمین کی سطح ہے اس کو بھی تنور کہتے ہیں، عام جو زمین کی سطح ہے کھلی ابری ہوئی اس کو، اور جس کو ہم تندور کہتے ہیں اس کو بھی عربی میں تنور کہتے ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کی روایات ہیں اور اقوال ہیں کہ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ واقعتاً تنور ہی تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو تو بس آپ لوگ سوار ہو جائیں، یہ آغاز ہے طوفان کا، اللہ کے عذاب کا۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائے۔ تو اس تنور سے جب پانی ابلنے لگا اس کے بعد پھر زمین سے چشمے ابل پڑے، زمین سے یعنی ساری زمین سے، تنور سے جب پانی نکلا یعنی ساری زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اور دوسری جگہ سورہ نوح میں آیت ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے پانی کے لیے، اس طرح سے بارش برسنا شروع ہوئی، نیچے سے پانی ابل رہا ہے ساری زمین، اور اوپر سے بارش مسلسل طوفانی بارش ہے، تو وہ سارا علاقہ سمندر بن گیا۔ قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، جب ہمارا حکم آ چکا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی اور جہاز میں ہر قسم کے جانور کے جوڑے کو سوار کر دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر دو، الا من سبق علیہ القول، سوائے گھر والوں میں سے ان لوگوں کو سوار نہ کرنا جن کے بارے میں ان کے کفر کی وجہ سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہوں گے۔ ومن آمن، اور ان لوگوں کو بھی اس کشتی اور جہاز میں سوار کر دو جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کو الگ الگ حکم دیا، 3 طرح کے سواریاں تھیں۔ ہر قسم کے جو جانور ہیں جو انسان کی ضرورت کے ہیں ان میں سے جوڑا جوڑا، تاکہ نسل چلے، کیونکہ جب طوفان آئے گا نا تو زمین پر، روئے زمین پر کوئی چیز، پھر جو خشکی کے جانور ہیں وہ زندہ نہیں رہیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔
تو جب طوفان اترے گا تو آپ جو زمین خشکی پر آؤ گے تو تاکہ جانوروں کی ضرورت ہے تو اس سے نسل چلے. جتنے حلال جانور ہیں اس میں بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، مرغے ہیں، یہ حلال جانور سارے تھے. کہا فرمایا جوڑا جوڑا ان کا رکھ دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر دو، سوائے ان کے کہ جو آپ کے اس میں نہیں آتے. وہ ایک اہلیہ تھی اور ان کا بیٹا، اسی اہلیہ سے جو بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان، یہ دونوں کافر تھے. اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی سوار کر دو. آگے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان تو بہت تھوڑے سے لوگ لائے تھے. 950 سال دعوت دی ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ مختلف روایتیں، جو حد آخری ہے نا وہ 80 لوگ ہیں. ان 80 میں 3 تو بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے جن سے انسانی نسل چلی ہے، حام، سام، یافث. یہ جو سامی اقوام اور حامی اقوام کی بات چلتی رہتی ہے، تو یافث کی نسل سے یہ چائنیز اور چنگیز خان اور یہ وسط ایشیائی کے علاقے کے جو لوگ ہیں یہ سارے یافث کی اولاد سے، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ بھی اسی سے ہیں. اور حام جو افریقی یا دوسرے تیسرے لوگ ہیں، اور سام یہ جو جس میں انگریز آ گئے، عرب آ گئے، ایرانی آ گئے، یہ نسلیں آ گئی. ترکی بھی اسی میں یافث میں ہے. جتنی ترک نسلیں ہیں، اتراک جتنے ہیں، سب یافث کی اولاد سے. یافث علیہ السلام وہ اللہ کے ولی تھے، نبی تھے، یا صحابی تو تھے ہی تھے، چونکہ اہل ایمان میں سے تھے. سوار ہوئے 3 بیٹے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں. اور نوح علیہ السلام کی اپنی بیویاں تھیں، 2 تھیں یا 3 تھیں. ایک بیوی اور ایک بیٹا وہ کافر تھے. وقال ارکبوا فیہا، اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ اس جہاز میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ہی اس کا لنگر ڈالنا ہے، یعنی رکنا. اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی، یہ جہاز چلے گا. اور جب لنگر ڈالیں گے رکے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. یہ دیکھیں نبی کی تعلیم ہے. یہ نہیں کہ ہم نے جہاز سوار کیا کہ چلو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو چلا رہے ہیں اور ہم ایسا کریں گے. اپنی طرف نسبت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے. تو یہ سکھا دیا کہ سواری اگر تم بناؤ بھی نا اور چلاؤ بھی تو حقیقت میں بنوانے والے بھی اللہ کی ذات ہے اور چلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. اور تم اگر اس کو روکو تو روکنا بھی دراصل اللہ ہی کے حکم سے رکنا ہے. اللہ نہ چاہیں سواری نہیں رکے گی، آپ لاکھ بریک لگائیں، لاکھ وہ کریں. تو یہ بتا دیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہیں اور رکتی ہیں. ان ربی لغفور الرحیم، یقین رکھو کہ میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی اور وہ جہاز پہاڑوں کے درمیان، وہ موجوں کے درمیان یوں چل رہی تھی جیسے پہاڑوں کے درمیان، یعنی پہاڑ جتنی موجوں کے درمیان وہ چل رہی تھی. اب اندازہ کریں طوفان کتنا بڑا تھا. اسی لیے تاریخی جو پرانی روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ جو سب سے اونچے پہاڑ تھے ان سے بھی پانی کی بلندی تقریباً 60 فٹ زیادہ تھی. سب سے اونچے پہاڑ سے پانی 60 فٹ بلند تھا. اس لیے یہ جو آثار قدیمہ والے ہیں پوری دنیا میں، تو بعض جانوروں کے ڈھانچے ان کو ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کدھر سے آئے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندری جانوروں.
تو وہ تو قرآن پر ایمان نہیں، نہ ان کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یا طوفان آیا یا یہ سمندر رہا ہے یہاں سے، کہ یہ آبی جانور ہے۔ یہ وہی علاقے ہیں جو نوح علیہ السلام کا جس علاقے میں طوفان آیا، یہ عراق اور کردستان اور آرمینیا کے پہاڑوں سے لے کے یہ علاقہ تھا سارا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ سب سے الگ تھا اس لیے پکارا، ان کے ساتھ سوار نہیں تھا۔ اب جب طوفان کوئی کشتی اب چلنا شروع ہو گئی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان نا، تو کہیں دور بیٹا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا، کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بدبختی جب سوار ہو تو یہی ہوتا ہے۔ بیٹے نے جواب میں کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، اتنے اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا کہ پانی سے وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج فیصلہ ہو چکا ہے، جس کو اللہ بچائے گا وہی، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ نے رحم کر لیا، یعنی آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو رحم انہی پر ہے جو کشتی میں ہے، کشتی سے باہر جتنے بھی ہیں اس وقت اللہ کا ان پر غضب ہے، ناراضگی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج، کہ ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، کوئی بڑی موج آئی اس نے لپیٹ میں لے لیا اس کو، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو۔ اب یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کتنے عرصے تک یہ طوفان رہا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا، وقیل یا ارض، فرمایا گیا یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنا پانی نگل لے، اللہ کا حکم آیا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء، پانی خشک ہو گیا، پانی اتر گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور قصہ چکا دیا گیا، اردو میں اگر کہیں یعنی معاملہ نمٹا دیا گیا، جو فیصلہ کیا تھا کہ طوفان کے ذریعے سے صفائی کر دی جائے گی، سب کافروں کو غرق کر دیا جائے گا، وہ ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملہ نمٹا دیا گیا، قصہ تمام کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ جو جہاز تھا جودی پہاڑ کے کنارے جا کر کے لگا۔ جودی پہاڑ یہ جو میں بتا رہا ہوں، عراق کے شمال سے لے کر کردستان سے آرمینیا تک جو پہاڑی سلسلہ ہے، جس کو توریت وغیرہ میں کوہ ارارات کہا گیا ہے، اب بھی موجود ہے، یہ تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور یہ جہاز لنگر انداز ہوا جودی پہاڑ کے کنارے پر، وقیلا، اور فرمایا گیا، بعدا للقوم الظالمین، بربادی ہے ظالم لوگوں کی، یعنی اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ بربادی، وہ برباد ہو گئی۔ تو بیٹا اس طرح سے غرق ہو گیا، تو اب جب لپیٹ میں آیا تو نوح علیہ السلام کی جو باپ کی شفقت ہے وہ جوش مار رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ پیچھے آیا نا کہ اپنے ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے جہاز میں سوار کر دو، اور جو ایمان لائے ان کو بھی سوار۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، تو اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، آپ نے تو خود ہی فرمایا تھا کہ گھر والوں کو سوار کرو، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ
سب سے بڑھ کر حاکموں میں سے سب سے بڑھ کر حاکم آپ ہیں، آپ کے پاس ہر طاقت ہے، قدرت ہے، حکمت بھی ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اللہ نے جواب دیا کہ نوح وہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، ہمارے کاغذوں میں وہ تمہارے گھر والوں میں شمار نہیں ہوتا، تمہارے اہل میں، تمہارے کنبے میں شمار نہیں ہوتا، وہ کافر ہے۔ اور کافر مسلمان کا خاندان میں شامل نہیں۔ دیکھو خاندانی فرق کر دیا، یہ نہیں چاہے خون اور نسب کیوں نہ ہو، جب ایمان نہیں تو تمہارے خاندان میں ہی نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، عجیب الفاظ ہیں یہ، عمل غیر صالح، کہ وہ تو ناپاک اعمال کا پلندہ ہے، کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یعنی تمہارے خاندان میں سے ہونے کے لیے اعمال شرط ہیں، خونی نسب نہیں۔ نبی کی اولاد میں سے وہ کہلایا جائے گا جس کا عمل نبی کی تعلیم کے مطابق، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا انہ عمل، وہ عمل ہے سراسر، یہ عمل کرنے والا بھی نہیں، یوں فرمایا کہ عمل ہے، وہ پورا کام ہے، غیر صالح، غلط۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ وہ ناپاک عمل کا پلندہ ہے، سر سے پاؤں تک ناپاک اور گندے اعمال میں ڈوبا ہوا ہے، لہذا تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب دیکھو اللہ نے حاکمانہ انداز میں فرمایا، نوح جس چیز کا پتہ نہ ہو نا تو ایسی بات کا مجھ سے سوال نہ کیا کرو، ایسی دعا مت مانگو۔ انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم نادان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ نبی کا ایک مقام ہے نا، مرتبہ ہے، تو آپ عام آدمی تھوڑی ہیں۔ عام آدمی جیسی کیسی دعا کر لے، درگزر ہو جائے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مولانا روم نے لکھا ہوا ہے نا مثنوی میں، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، تو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا باتیں کر رہا ہے، اور اس کو کچھ ہوش بھی نہیں کہ کون ہے، قریب سے گزر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا یہ کیا بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کہاں ہیں، آپ میرے پاس ہوں تو میں آپ کے سر کی جوئیں نکالوں، میں آپ کے کپڑے دوں، میں آپ کے پاؤں دوں، میں آپ ایسی باتیں کر رہا، میں ایسی خدمت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، ارے کیا کہہ رہے ہو، ڈانٹا، تو ہی نہیں ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے۔ کہا اچھا، تو میں نے بیعت بھی کر دی، تو رونا شروع ہو گیا اللہ کی محبت میں۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، تھوڑے سے چند قدم آگے گزرے، وہی آ گئی، ڈانٹ پڑی موسیٰ علیہ السلام کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں توڑ دیا، وہ تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تم کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، تمہیں پتہ ہے میرا، تو وہ تو نہیں جانتا مجھے۔ تو اس لیے جو فرمایا نا کہ آپ عام آدمی تھوڑی ہے کہ ہر ایک دعا مانگیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، آپ کو سوچ سمجھ کر دعا کرنی چاہیے، آپ کو تو نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے، آپ اللہ کی حقیقت کو، معرفت کو جانتے ہو۔ تو دیکھیں نبی کیسے ہوتے ہیں، فوراً کہا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ میں کوئی ایسی دعا مانگوں کہ جس کے صحیح ہونے کا مجھے علم نہ ہو، شبہ ہو کہ صحیح ہے یا نہیں، ایسی دعا مانگنے سے ہی میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں بھی بیٹے کے لیے جو کہا نا تو اس میں شبہ تھا، نوح علیہ السلام نے سوال یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہے کیوں دعا مانگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ منافق تھا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے تو کہتا تھا میں آپ مومن مسلمان ہوں، اور اٹھتا بیٹھتا سارا کافروں کے ساتھ تھا، تو کہتا تھا ویسے میرے کام ہے، یہ ہے وہ ہے، دوستی ہے، ضرورت ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، باقی تو یہ دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ
گناہ گار ہے لیکن ایمان والا تو ہے، تو یہ سب دعا کر لی. تو ایک شبے کی بات تھی کہ آپ کو تحقیق ہونی چاہیے تھی، آپ نے، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار ہے تو معاف کر سکتے ہیں، میرا بیٹا تو ہے، تو اس وجہ سے دعا مانگی. یا پتہ تھا کہ کافر ہے لیکن اللہ کی رحمت کی طرف نظر چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو چاہیں تو اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اس لیے دعا مانگ لی. تو دونوں صورتوں میں یہ فرما دیا کہ نہیں، جب ایسی بات ہو کہ پتہ نہیں یہ دعا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، تو عام بندہ مانگ سکتا ہے، نبی کو نہیں مانگنا چاہیے. نبی کا جو اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو قرب ہے، اس کا تقاضا ہے کہ نہ مانگے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیسے دیکھیں، نبی اپنے آپ کو نبوت ملی اس لیے نا کہ اللہ کے سامنے اپنی کوئی ہستی نہیں سمجھتے، جیسے ایسے دعا مانگنے سے کوئی گناہ گار انسان ہوتا ہے ہماری طرح. یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اے اللہ آپ نے مجھے نہ بخشا، اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کی، تو میں تو برباد ہو جانے والوں میں ہو جاؤں گا. اکم من الخاسرین، میں ان خسارے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی آپ مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم فرما دیں. یہ جو معمولی سی بات اتنی، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوا ہے، مقام حسنات الابرار سیئات المقربین کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اونچے درجے کے ہوتے ہیں، ان کی بعض اوقات نیکیاں عام لوگوں کی جو عام جو نیک آدمیوں کی نیکیاں جو ہوتی ہیں، وہ جو خاص مقربین ہیں ان کے ہو سکتا ہے وہ گناہ شمار ہو. عام نیک آدمی جو ہم جیسے لوگ بعد نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے تو شاید نیکی ہے، لیکن وہ اونچے درجے کے جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ یہ کر لے تو ہو سکتا ہے گناہ ہو ان کے لیے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے. تو دعا مانگنا تو ایک عبادت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ڈانٹ پڑی کہ یہ دعا بھی سوچ کر مانگو کہ کون سی دعا مانگ رہے ہو، یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات یہاں واضح کر لی، آگے بھی آیات پورا قصہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی پڑھیں گے، کہ یہ واضح کر دیا کہ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے دنیا میں بھی اور آخرت میں. جب وہ پکڑ میں جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ محض خاندانی سلسلہ کسی کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، وہ بھی نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بچے گا. اعمال شرط ہے، ایمان اور عمل، اور یہاں تک کہ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس خاندان میں ہی شمار نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے خاندان میں سے نہیں. اس لیے ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ مجھے یاد ہے، اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کہ اس کے الفاظ ہے کہ کل تقی نقی فہو من آلی. یہ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے اور آپ کی آل پر. آل کا ایک معنی تو ہے جو سب سمجھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے وہ بھی ہے، اور گھر والے بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی اس میں آتی ہیں، یہ تو سب سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی اس میں فرمایا کہ ہر نیک متقی میرا امتی وہ میری آل ہے. متقی کل تقی نقی من آلی، ہر متقی اور پاک صاف میرا امتی وہ میری آل میں. یعنی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا اپنے خاندان کا. اور اس آیت سے بھی اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہے کہ جب بے عملی کی وجہ سے نبی کا بیٹا نبی کے خاندان سے نکل گیا تو بہت اعلیٰ عمل ہو، تو اگر عمل کی وجہ سے کوئی نبی کے خاندان میں چلا جائے رحمت کے لحاظ سے سلسلے میں، تو یہ کیا بعید ہے، حدیث میں اس کی تائید مل رہی ہے. تو یعنی اصل چیز یہ ہے اعمال.
ایمان اور عمل. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل نصیب فرمائے. www.darsequran.com